पाक न्यूजीलैंड आखिरी वनडे कीवीज के 265 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग। एक विकेट पर 84 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 33 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ने 42 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से माइकल ब्रिसवेल 59 और राइस मारियो 58 रन बनाकर नुमाया रहे। डैरेन मिचेल ने 43 और हेनरी निकोलस ने 31 रन बनाए। टिम साल्फर्ट ने 26 और मोहम्मद अब्बास ने 11 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से आकिब जावेद ने 4 और नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। आउटफील्ड कैली ने की वजह से मैच ताख़ीर से शुरू हुआ। मैच को 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। 3 मैचों की सीरीज में कीवी टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी ओपनिंग बैटर इमामुल हक इंजरी का शिकार हो गए। रन लेते हुए कीवी फील्डर का थ्रो इमामुल हक के जबड़े पर लगा, जिसके बायस पाकिस्तानी बैटर बैटिंग छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए। इमामुल हक कनेक्शन टेस्ट पास नहीं कर सके। उनकी जगह उस्मान खान बैटिंग के लिए आए। आपकी वजीर खारजा की हैसियत में मैंने तो आलमी दुनिया को इस बात को मनाया है, आलमी दुनिया को, कि हमारा सिंधु को बचाना है। पानी पे डाका भारत करते आ रहा है। मैं भारत का मुकाबले करके आया हूं। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे। सुनो ये क्या कह रहे हैं। ये मंसूबा अब ऐसा मुतनाज़ा बन चुका है, पानी का मुनसिफाना तकसीम के लिए जगह जगह आवाज उठाना है। बिलावल भुट्टो का केनाल्स मनसूबा वापस लेने का मुतालबा। केनाल्स नामंजूर, आवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी होगी, कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा जैम का मनसूबा हमेशा के लिए दफनाया। अब पीपल्स पार्टी केनाल्स की तनहा मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुकदमा लड़ती आई है। भारत पानी पर डाका मार रहा था, बतौर वजीर खारजा मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान में मुआशी बहरान और दहशतगर्दी उरूज पर है। दहशतगर्द कभी मजहब कभी कौम परस्ती के पीछे छुपते हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें की जा रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुतहिद होना चाहिए। हम मिलकर दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। सियासत करना कायदी नंबर 804 का हक है। कौमी मसाइल पर मुतहिद होना होगा। PSGP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का घड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। नेशनल एक्शन प्लान के निफाज में तमाम इदारे पायदार हम आहंगी, मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। किसी को भी बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। फोरम का यादा। बलूचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। ऐसे अनासर को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। फोरम का अज़्म और इस्तेहकाम की हिकमत अमली के तेज़ और मौसर नफाज की ज़रूरत पर जोर। रियासती इदारे कानून पर पूरी इस्तकामत से अमल दरामद करेंगे। कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। फोरम का जम्मू और कश्मीर और गजा में इंसानी हुकूक की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर तशवीश। दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार मौजूद हैं। हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कलदम TTP अफगानिस्तान से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ करती है। दहशतगर्द गिरोहों को हथियारों की रसाई रोकी जाए। दहशतगर्द तंजीमों को मुखालिफ मुल्क की बैरूनी इमदाद और माली मुआवनत हासिल है। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी कौंसलर आतिफ रजा का बयान। बलूचिस्तान के जिले कीच में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، اس طرح پہلے ہوا کہ لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا. ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، عزت دیں گے اور اپنے اخراجات کے اوپر ان کو عزت سے چھوڑ کے بھی آئیں گے. صوبے کی پولیس، صوبے کی انتظامیہ کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے. آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا، پورے صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی افغان شہریوں کی واپسی کی پالیسی کی مخالفت. خیبر پختونخوا کی پولیس افغان مہاجرین کو زبردستی نہیں نکالے گی. علی امین گنڈاپور کا ایک بار پھر افغانستان سے مذاکرات کرنے کا مطالبہ. دہشت گردی کا حل مذاکرات سے نکل سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے ٹاسک کی تردید. کہا بانی پی ٹی آئی نے مجھے مذاکرات سے متعلق کوئی ٹاسک نہیں دیا. بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں، ملک کے لیے مذاکرات کریں گے. علی امین گنڈاپور کی پھر سڑکوں پر آنے کی دھمکی. این ایف سی ایوارڈ ہمارا آئینی حق ہے، نہ ملا تو سڑکوں پر نکلوں گا. لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی جلاؤ گھراؤ کی ضمانتیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں. جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ کا 2 رکنی بینچ 10 اپریل کو سماعت کرے گا. عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹرز کو دلائل دینے کے لیے طلب کر رکھا ہے. بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں دائر کر رکھی ہیں. افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے کارروائیاں تیز. افغان سٹیزن کارڈ کے حامل افراد کی گرفتاریوں کا آغاز. کراچی میں 150 سے زائد افغان باشندے کیمپ منتقل. افغانستان واپسی آج شروع ہونے کا امکان. راولپنڈی میں بھی 50 سے زائد افغان شہریوں کو تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کیا گیا. افغان سٹیزن کارڈ کے حامل افراد کو کیمپ سے افغانستان بھجوایا جائے گا. آپریشن کے دوران کارڈ ہولڈر خاندانوں کو بھی تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کیا جائے گا. آپریشن روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا. افغان سٹیزن کارڈ کے حامل افغان مہاجرین کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری. ترقند کے راستے مزید 40 افغان شہری واپس لوٹ گئے. تعداد 193 ہو گئی. محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا. پاکستانی مصنوعات پر 29% امریکی ٹیرف عائد ہونے کا معاملہ. حکومت نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کر لی. وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کی اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ قائم کر دیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 12 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے کنوینر مقرر. امریکہ کے ساتھ اضافی ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات کیے جائیں گے. سیکرٹری تجارت جواد پال ورکنگ گروپ کے کنوینر ہوں گے. اسٹیئرنگ کمیٹی ٹیرف معاملے پر قائم ورکنگ گروپ کی نگرانی کرے گی. ایس آئی ایف سی کی کاوشیں معیشت اور معدنیات کے شعبے کی ترقی کے لیے مثبت پیش رفت. 8 تا 9 اپریل اسلام آباد میں پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا انعقاد ہوگا. عالمی سرمایہ کار پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کے لیے تیار. معدنی شعبے کی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے. پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کے ملکی معیشت پر مثبت اثرات، معاشی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے. آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات مکمل ہو چکے. اس سے 3696 ارب روپے کی بچت ہوگی. درآمدی کوئلے کے پلانٹس مقامی کوئلے پر منتقل کریں گے. فیصلے کے بعد فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کم ہوگی. ماضی میں مہنگے پاور پلانٹس لگتے رہے. پاور سیکٹر کا گردشی قرض 2400 ارب تک پہنچ گیا. گردشی قرض میں 339 ارب روپے کی بہتری لائے ہیں. 6 سال میں گردشی قرض کا خاتمہ کر دیں گے. ٹرانسمیشن میں مسائل کی وجہ سے بجلی فی یونٹ 1 سے 2 روپے مہنگی مل رہی ہے. بجلی کی خریداری اور فروخت میں نجی شعبے کو بھی لا رہے ہیں. بجلی کے تمام میٹرز آٹومیٹڈ کریں گے. وزیر توانائی اویس لغاری کی بجلی کی قیمتوں میں ریلیف سے متعلق بریفنگ. قوم
عوام کے لیے ایک اور خوشخبری، بجلی مزید سستی ہونے کا امکان۔ بجلی فی یونٹ ₹1.71 مزید سستی کرنے کی درخواست۔ نیپرا اتھارٹی نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اگلے ہفتے تک ₹5 فی یونٹ سے زائد ریلیف ملے گا۔ ڈسکوز کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں گزشتہ کچھ پیسے باقی تھے، ہم نے 90 پیسے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ایڈیشنل دیے ہیں۔ اپریل میں سماحی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر قیمتیں مزید کم ہوں گی۔ چیئرمین نیپرا کے سماعت کے دوران ریمارکس۔ پاکستان 4 سال کے لیے UN کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک رکن منتخب کیا گیا۔ پاکستان کا انتخاب نیو یارک میں UN اقتصادی اور سماجی کونسل کے انتخابات میں عمل میں آیا۔ پاکستان عالمی سطح پر انسداد منشیات کی کارروائیوں میں پیش رہا ہے۔ کمیشن کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان UN اقتصادی کونسل کا شکر گزار ہے۔ پاکستان عازمین حج کا پہلا قافلہ 1 مئی کو سعودی عرب پہنچے گا۔ حج آپریشن 30 دن تک جاری رہے گا۔ پاکستانی عازمین حج کی منتقلی 5 فضائی کمپنیوں کے ذریعے ہوگی۔ 1,79,000 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ وزارت مذہبی امور کا اعلامیہ، نجی اسکیم کے تحت 70,000 حاجیوں کے کوٹے کا معاملہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نوٹس، 3 رکنی اعلیٰ سطح کے حج انتظامی کمیٹی تشکیل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں سیکرٹری کابینہ، چیئرمین FDR اور چیف سیکرٹری GB شامل۔ کمیٹی سنگین کوتاہی کے ذمہ داروں کا تعین کر کے 3 دن میں اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ ٹرمپ کا چین کی جانب سے امریکہ پر لگائے گئے جوابی ٹیرف پر رد عمل۔ کہا، چین نے جلد بازی اور گھبراہٹ میں بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جس کے نتائج چین برداشت نہیں کر سکے گا۔ چین کی وزارت خزانہ نے 10 اپریل سے امریکی درآمدات پر 34% ٹیکس لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ ٹیرف سے مارک زکربرگ، ایلون ماسک اور جیف بیزوس کو اربوں ڈالرز کا نقصان۔ خبر ایجنسی کے مطابق میٹا کے مالک مارک زکربرگ کو $17.9 ارب، ایمیزون کے مالک جیف بیزوس کو $16 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ایلون ماسک کی مجموعی دولت میں بھی $8.7 ارب کی کمی واقع ہوئی۔ مارکیٹ میں چین کی جانب سے 34% جوابی ٹیرف عائد کرنے کے بعد تنزلی کا سلسلہ برقرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش۔ کہا، ایران مصالحت کاروں کو استعمال کرنا چاہتا تھا مگر شاید اب ایسا نہیں ہوگا۔ ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران اور امریکہ بلاواسطہ مذاکرات کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اگلے 3 ہفتوں میں بات چیت شروع ہونے کا امکان ہے۔ یوکرینی صدر کے آبائی علاقے پر روس کا میزائل حملہ، 6 بچوں سمیت 19 افراد ہلاک۔ حملے میں 50 سے زائد افراد زخمی۔ ایسے حملے اتفاقی نہیں ہو سکتے۔ روس جانتا ہے یہ توانائی کی تنصیبات ہیں۔ اس قسم کی تنصیبات کسی بھی حملے سے محفوظ رہنی چاہیے۔ روس نے امریکہ سے توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا رد عمل۔ ٹرمپ نے ٹک ٹاک چینی باشندے کے علاوہ کسی بھی خریدار کو فروخت کرنے کی ڈیڈ لائن میں 75 روز کی توسیع کر دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بائٹ ڈینس کمپنی ٹک ٹاک کے امریکہ میں موجود اثاثے فروخت کرے۔ اگر ڈیڈ لائن تک ایسا نہیں ہوتا تو ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دیں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا، امید ہے چین کے ساتھ اچھے انداز میں کام جاری رکھیں گے۔ گاجر کی بانسری شاہی دھن برطانوی بادشاہ چارلس نے سب کو حیران کر دیا۔ بادشاہ چارلس نے گاجر سے بنی بانسری پر ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار بجائی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یہ دلچسپ واقعہ ونسر محل میں منعقد ایک تقریب کے دوران پیش آیا، جس کا مقصد مقامی موسیقی اور فنکاروں کی حوصلہ افزائی تھا۔